بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیزان گرامی، کچھ تمہیدی نکات صفات باری تعالیٰ کے بیان کرنے سے پہلے اپنے معزز سامعین کی خدمت میں پیش کیے جا رہے تھے، اور اس میں آخری بات جو ہم نے بیان کی اور جہاں تک گفتگو کا سلسلہ پہنچا وہ یہ تھا کہ اللہ کے اسماء اور صفات اور یہ اللہ کے نام جو ہیں وہ توقیفی ہیں، کہ قرآن اور احادیث سے معتبرہ میں جو کچھ بیان ہوا بس انہی کو اور انہی ناموں کو بیان کیا جائے اور انہی کے ذریعے تعریف خدا کی جائے اور دعا کے لیے پکارا جائے، اور انہی صفات کے ذریعے اللہ سے مناجات کی جائے، اللہ کو پکارا جائے اور انہی صفات کو بیان کیا جائے، یا ان کے علاوہ بھی جو کمالات ہیں ان تمام کمالات کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ کمالات کا سرچشمہ جو کمال مطلق ہے اور اس نے تمام اشیاء عالم کو اور تمام مخلوقات کو کمال عطا فرمایا ہے، تو کوئی بھی کمال جو ہے اس کمال کے ذریعے صفت اللہ تعالیٰ کی بیان کی جا سکتی ہے۔ اس میں جو ہے وہ دو نظریات ہیں اور دو اس سلسلے میں نگاہ ہے، اور اختلاف ہے اس سلسلے میں، لیکن جو مشہور ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ علماء نے جو بیان کیا وہ یہ کہ توقیفی نہیں ہیں، اور وہ تمام کمالات جو مخلوقات میں انسان کو نظر آتے ہیں اپنی ذات میں، اپنے انسان کے اپنے وجود میں یا دیگر مخلوقات میں، وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ہیں، اور وہ کمال مطلق ذات جو تمام کمالات رکھنے والی ذات ہے اس نے کمال کو عطا کیا ہے، لہٰذا وہ کمال کے تمام کمالات کی حامل ذات جو ہے، تمام کمالات رکھنے والی ذات، کمال مطلق ذات جس میں تمام کمالات ہیں، کسی بھی کمال کے ذریعے اور اچھی صفت کے ذریعے پروردگار عالم کی صفت بیان کرنا یا اس کو پکارنا درست ہے۔ یہی مختصر سی گفتگو اور اس سلسلے میں اپنے سامعین کی خدمت میں بیان کی، اور اختصار کے ساتھ جو یہ پروگرام کا سلسلہ ہے عقائد کے سلسلے میں اس میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور مزید اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو میں ہم وارد نہیں ہوتے اس لحاظ سے۔ اور اس کے بعد کچھ اور گفتگو ہے تمہید کے طور پر، مقدمے کے طور پر، وہ اپنے سامعین کرام کی خدمت میں آج ان کو بھی بیان کریں۔ دیگر چند تمہیدی اور اہم نکات ہیں کہ یہ ساری کائنات، جیسے کہ بارہا کئی مرتبہ ہماری گفتگو اور مختلف ڈسکشن جو پیش کی جا رہی ہیں ان کے درمیان یہ بات بیان ہوئی اور ذکر آیا اس بات کا کہ یہ عالم جو ہے، یہ کائنات جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو وجود عطا کیا، اشیاء کائنات کو، یہ پورا عالم کو وجود عطا فرمایا ہے، یہ ساری کائنات، یہ سارا سلسلہ، یہ اشیاء
اور موجودات عالم جو ہیں یہ سب کے سب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ علتوں اور معلولوں کا سلسلہ ہے، علل و معالیل، علتوں اور معلولوں کا سلسلہ ہے۔ یعنی ظاہری طور پر جیسا کہ پہلے بھی معزز سامعین کی خدمت میں پیش کیا گیا یہ نقطہ کہ بیان ہوئی یہ بات کہ یہ ظاہری طور پر علت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وجود سے دوسرا وجود نکل رہا ہے، تو وہ پہلا وجود جس سے بعد والے وجود کو ہم نکلتا دیکھتے ہیں تو اس کی پیدائش کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے نکل رہی ہے اور ہو رہی ہے پیدائش۔ تو ظاہری طور پر ہم کہتے ہیں کہ وہ پہلے والی چیز جس سے بعد والی چیز اور دوسری چیز نکل رہی ہے، وہ پہلے والی چیز علت ہے اور یہ دوسری والی چیز معلول ہے۔ وہ ظاہری طور پر علت ہے کہ اس سے یہ دوسری اور بعد والی چیز کی پیدائش ہوتی ہے اور اس کا وجود نکلتا ہے پہلے والی چیز سے۔ مثلا اولاد کا وجود اپنے ماں باپ سے ہوتا ہے اور اپنے ماں باپ سے ان کی پیدائش کا سلسلہ ہوتا ہے اس دنیا میں، لہٰذا ماں باپ ظاہری طور پر یہ ہے کہ علت کہلاتے ہیں اور اولاد جو ہے وہ معلول ہے جو ماں باپ کی وجہ سے ظاہری طور پر ان کا یہ وجود اس دنیا میں آتا ہے۔ حقیقی علت نہیں ہے، ظاہری علت، اسی لیے ہم نے پہلے بھی بیان کیا اور اب بھی کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا ظاہری طور پر یہ سب علتوں اور معلولوں کا سلسلہ، اسی طریقے سے علت کو سبب بھی کہتے ہیں، پس اسباب و مسببات کا سلسلہ، علتوں و معلولوں کا سلسلہ، یہ سارا سلسلہ جو بہترین اور خوبصورت نظام کائنات کا یہ اللہ نے قائم کیا ہے اور اس کی قدرت اور مشیت سے یہ سارا نظام کائنات وجود میں آیا ہے، جو ظاہری اسباب و مسببات کی یہ دنیا ہے، ظاہری علتوں اور معلولوں کا یہ سلسلہ کائنات میں ہے، یہ سب خوبصورت اور بہترین نظام ہے جس کو پروردگار عالم نے وجود بخشا اور پیدا کیا ہے یہ سلسلہ بہترین۔ لہٰذا اصل وہ علت العلل ہے، وہ پروردگار عالم جو خالق کائنات ہے، جو سارے عالم کا پیدا کرنے والا، وہ واجب الوجود بذاتہ لذاتہ ہستی، جس نے کائنات اور اس کائنات کے تمام موجودات کو وجود عطا فرمایا ہے، پیدا کیا ہے، خلق کیا ہے۔ لہذا وہ خالق کائنات، وہ ہستی، وہ وجود دینے والی سب کو، کائنات کو پیدا کرنے والی ذات، لہذا وہ علت العلل ہے۔ در واقع ان تمام ظاہری علتوں کا نظام قائم کرنے اور ان کو ظاہری طور پر مسببات کے لیے اسباب بنانے والی ذات اور یہ نظام قائم کرنے والی ذات اور اس نظام کو اپنی قدرت سے قائم کرنا اور اس سلسلے کو چلانا، یہ سب کچھ اس پروردگار عالم کی طرف سے ہے، لہٰذا وہ علت العلل ہے، تمام علتوں کی اصل اور حقیقی علت کہ اس نے اس نظام کو قائم کیا ہے اور اس کے اس خوبصورت نظام کے ذریعے یہ کائنات کا سلسلہ اسباب و مسببات جو ظاہری طور پر ہیں وہ چل رہے ہیں، لیکن حقیقی طور پر اصل سبب جو اس سارے نظام کی خلقت کا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ واجب الوجود بذاتہ ہی ہے جس نے یہ سلسلہ قائم کیا۔ اس سلسلے کے تمام موجودات کو وجود اس ہستی نے عطا فرمایا ہے اور اس نے ان سب کو خلق کیا اور اس نظام کو پیدا کیا ہے جس نظام کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے اور تکاملی سیر کرتی ہوئی اپنے کمال کی جانب آگے جا رہی ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی یہ بات واضح ہے کہ وہ علت العلل ہے، تمام علتوں کی علل، وہ تمام مسببات کا اصل سبب المسببات ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، یہ ظاہری اسباب کو اسباب بنانے والا، ظاہری سبب بھی قرار دینے والا، اس نظام کو قائم کرنے والا وہ پروردگار عالم ہے جو مسبب الاسباب ہے اور وہ علت العلل ہے اور حقیقی علت ہے تمام موجودات عالم کے لیے، تمام کائنات کے لیے۔ لہٰذا یہ جب ہم کہتے ہیں تو یہاں فلسفی میں، فلسفے میں اور اسی طرح علم کلام اور عقائد کی کتابوں میں
یہ بات اور علت کی اقسام جو ہیں ان کا بیان تمہیدی طور پر جناب پیش کیا جاتا ہے، اور اس تمہیدی نقطے کو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ علت العلل ہے، تمام علتوں کی اصل اور حقیقی علت ہے۔ تو پھر ان تمام چیزوں کو ظاہری علت ہم کہتے ہیں۔ تو یہ علت کی تقسیم ہوگی کہ کچھ علت ایسی ہے جو ظاہری علت ہے، اور کچھ علت ایسی ہے جو حقیقی علت ہے۔ تو یہ ایک تقسیم ہو گئی علت کی۔ لہٰذا یہ علت و معلول کی جب بات آتی ہے، اور یہ سلسلہ جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، یہ ظاہری اسباب و مسببات کی کائنات، یہ ظاہری علت اور ان علتوں کے معلولوں کا سلسلہ جو عالم میں ہے اور یہ نظام جو قائم ہے، تو یہاں علت کی اقسام جو ہے فلسفے میں تقسیم کر کے بیان ہوئی ہیں۔ لہٰذا تمہیدی طور پر یہ نقطہ جو ہے اپنے معزز سامعین کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں، اور اس کو اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ وہ علت جس کا تذکرہ آتا ہے، اور اصل علت جو اللہ تعالیٰ ہے تمام کائنات کی، وہ حقیقی علت ہے، علت حقیقی اور اصلی۔ تو اس کے مقابلے میں علت ظاہری ہے یا علت اعدادی، جو اصطلاح اور جو ٹرم فلسفی میں استعمال کی جاتی ہے اور پیش کی جاتی ہے۔ تو یہی سمجھنا ہے کہ ایک علت حقیقی ہے، اور وہ علت حقیقی اس طریقے سے ہے کہ وہ در واقع علت ہے اس طرح کہ اس کی طرف سے اور اس کی جانب سے اور اس کی طرف سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام موجودات کو دراصل وجود ملا ہے۔ لہٰذا اصل وجود کا سرچشمہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سبزے کے لیے زمین جو اگر نہ ہو تو سبزہ نہیں اگ سکتا، کہاں سے نکلے گا؟ اگر وہ نسل موجود سے پہلے والی نسل انسانوں میں نہ ہو تو پھر موجودہ نسل جو ہے اس کا وجود کہاں سے آئے گا؟ وہ پہلے والی نسل علت ہے، لیکن ظاہری اور علت ہے ظاہری طور پر، حقیقتاً تو یہ ان کا بھی خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور ہم اس نسل کے بعد جو موجودہ نسل ان سے پیدا ہوئی ان کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور اس نظام کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے قائم کیا ہے اور یہ سلسلے کو برقرار کیا ہے اپنے لطف و کرم سے بہترین اور خوبصورت نظام کائنات کا۔ لہٰذا یہ جو ظاہری طور پر علت ہے اس کو ہم علت اعدادی کہتے ہیں، اور علت اعدادی کا مقصد کیا ہے؟ گویا علت اعدادی ظاہری طور پر وہ اس کے ذریعے زمین ہموار ہوتی ہے اور اس کے ذریعے مقدمہ فراہم ہوتا ہے دوسری شے کے وجود میں آنے کا۔ لہٰذا اس کو اس ظاہری لحاظ سے جس کو اللہ نے مقدمہ قرار دیا ہے، جس کو زمین ہموار کرنے کے لیے پہلے قرار دیا ہے تاکہ اس سے بعد والی شے کو وجود میں لائے، تو اس پہلے والی شے کو جو اس بعد والی شے کے وجود کے لیے مقدمہ بن رہی ہے اور اس کے وجود کے لیے زمین ہموار کرنے کے لیے وہ چیز ہے، لہٰذا وہ علت اعدادی کہلاتی ہے، علت ظاہری۔ یہ تقسیم کر کے علت حقیقی اور علت اعدادی اسے بیان کیا گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ علت حقیقی وہ علت ہے کہ جس کی طرف تمام موجودات نیاز مند ہیں، اس خالق کائنات کی طرف۔ اس سلسلے میں جو کائنات میں ہے ظاہری علتوں اور معلولوں کا سلسلہ، اس میں تمام یہ اشیاء عالم، تمام موجودات عالم اور یہ کائنات کی ہر شے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف محتاج ہیں اپنے وجود میں آنے کے لیے، اپنے وجود کے لیے، اور جس طرح اپنے وجود میں آنے کے لیے، حدوث کے لیے، حادث ہونے کے لیے محتاج ہیں، اسی طرح ہر لحظہ علت حقیقی وہ ہے کہ جس کی طرف اپنی بقا کے لیے بھی ہر لحظے میں، ہر آن اور ہر گھڑی میں باقی رہنے کے لیے بھی تمام اشیاء عالم اس کی طرف نیاز مند ہیں اور محتاج ہیں اور فقیر ہیں،
اور فقر رکھتے ہیں اور ضرورت مند ہیں، انہیں ضرورت ہے کہ کیونکہ یہ وابستہ ہیں اس واجب الوجود بذاتہ لذاتہ سے، اگر وہ موجود ہے اور اس کی طرف سے عنایت کا سلسلہ جاری ہے اور فیض کا سلسلہ جاری رہتا ہے، تو پھر اس فیض کے جریان کے سلسلے کے بعد، اور اگر وہ فیض جاری رہے لطف و کرم سے اور مشیت الہی سے، اللہ کے لطف و کرم کا سلسلہ باقی رہے تو وجود بھی باقی رہتا ہے۔ لہٰذا اپنی بقا کے لیے بھی یہ تمام سلسلے میں اور کائنات اور عالم میں جو اشیاء ہیں وہ سب کی سب بقا کے لیے بھی محتاج ہیں علت حقیقی کی طرف، لیکن علت اعدادی کی طرف چونکہ وہ زمین ہموار کرتی ہیں بعد کی چیزوں کے وجود میں آنے کے لیے، جیسے مثال آپ کی خدمت میں پیش کی گئی کہ موجودہ نسل جو انسان کی اس سے پہلے والی نسل یعنی اس کے ماں باپ، وہ علت اعدادی ہیں، لہٰذا ان کی ضرورت ہے، اللہ نے ضرورت رکھی ہے کہ ماں باپ ہوں تو انسان کی وہ ظاہری علت بنیں گے اور ظاہری پیدائش کا ذریعہ قرار پائیں گے، لیکن ایک مرتبہ جب وجود میں آ گئی نسل تو اب اس کی زندگی جو جاری رہے گی اور باقی رہے گی، اپنی بقا کے لیے وہ ماں باپ کا محتاج نہیں ہے، لیکن علت حقیقی جو اس تمام سلسلے میں تمام اشیاء کی خالق ذات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اور وہ ہستی جو واجب الوجود بذاتہ لذاتہ ہے۔ یہ تمام اشیاء جس طرح وجود میں آنے کے لیے محتاج ہیں کہ جو بھی مقدمے کے لیے ضروری چیز ہے اللہ اس کو قائم کرے، برقرار کرے اور اس کے ذریعے پھر زمین ہموار کرے تاکہ وہ مقدمہ بنے اس چیز کا کہ بعد والی شے وجود میں آ جائے۔ جیسے ماں باپ کو ظاہری ذریعہ قرار دیا، ظاہری علت قرار دیا تاکہ زمین ہموار ہو، مقدمہ فراہم ہو بعد والی نسل کے وجود میں آنے کا ماں باپ کے ذریعے، لہٰذا علت اعدادی کی طرف بقا کے لیے معلول محتاج نہیں ہوتا، لیکن علت حقیقی جو حقیقتاً وہی علت ہے اور علت العلل ہے، تمام علتوں کی اصل علت جس کی وجہ سے یہ کائنات ہے، وجود میں آئی ہے اور باقی ہے، لہٰذا تمام اشیاء عالم وجود میں آنے کے لیے بھی اور اپنے وجود کی بقا کے لیے بھی علت حقیقی کی محتاج ہیں اور نیاز مند ہیں، اور اس کے بغیر باقی نہیں رہ سکتی، جس طرح کے وجود میں نہیں آ سکتی یہ اشیاء۔ یہ ہم نے علت کی تقسیم جو فلسفے میں بیان ہوئی ہے وہ ایک تقسیم آپ معزز سامعین کی خدمت میں بیان کی ہے۔ سلسلے گفتگو کو کچھ اور تقسیم بھی ہے فلسفے میں علتوں کے بارے میں کہ یہ علتیں اور بھی مختلف لحاظوں سے اور مختلف اعتباروں سے تقسیم کی جاتی ہے، اس کو کلیسیفائی کیا جاتا ہے۔ یہ ایک کلیسیفیکیشن ہے علت حقیقی اور علت ظاہری، اور اس علت ظاہری کو علت اعدادی بھی یعنی علت مقدمئی کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور انشاءاللہ سلسلے گفتگو کو اور مزید جو کلیسیفیکیشن ہے اس کو آپ معزز سامعین کی خدمت میں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا